कराची के आवाम के मसाइल हमने जानने की कोशिश की। लियाकताबाद से घूमकर अब हम यहाँ पर कौमी असम्बली में पहुँचे। हमारे साथ अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप औरंगी टाउन से मुंतखब करदा नुमाइंदा हैं। वहाँ के इलाके के जो मसाइल हैं वो अब तक ठीक नहीं हुए हैं। बिजली, पानी, गैस बुनियादी मसला है। उसके बाद हमने दीगर इलाकों का रुख किया, वहाँ पर भी बिजली, पानी, गैस जो है वो शहरियों को मुयस्सर नहीं है। आप यहाँ पर असम्बली में एक अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप ये बताएं कि अपने इलाके के मसाइल तो अब तक आपकी तरफ से जो है वो हल नहीं करवाए जा सके, शहर के लिए आपने अब तक क्या किरदार अदा किया? मसाइल हल करने की ज़िम्मेदारी होती है हुकूमत की। हुकूमत ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई है। ये मैं रिफ्रेस कर देता हूँ। यकीनी तौर पे कराची की आवाम लियारी, बल्दिया, लियाकताबाद, मली, लाइंस एरिया, गार्डन, कोरंगी, औरंगी, ये सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरे कराची में बिलुमूम और ख़ासकर इन इलाकों में बहुत जो है वो नापैद होती जा रही है। आजकल का जो इशू, चूँकि गर्मी का मौसम है, आप सबको पता है टेम्परेचर जो है वो 35-40 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस कर रहा है। इस दौरान इस ऐसे मौसम में कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो शहर कराची पर जिस अंदाज से जो है वो यलगार की जा रही है, मुझे तो लगता है जिस तरह दुश्मन मुल्क हम पे हमलावर हुआ था, हमें इस शहर कराची पर कि इलेक्ट्रिक जो है वो कराची की आवाम के साथ इसी तरह का रवैया रखा हुआ है। अच्छा, 16 घंटे 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। वो इलाके जहाँ पे आप लोगों से पूछें, वो स्टार कंज्यूमर है उनकी इक्वेशन के मुताबिक, इसके बावजूद वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। इसका मतलब है कि इनकी मैनेजमेंट में जो है वो ब्लंडर्स कर रही हैं, जानबूझ के इंटेंशनली जो है ये काम किया जा रहा है शहरियों को तंग करने के लिए। बीइंग अपोजिशन लीडर ऑफ दिस प्रोविंस, ज़िम्मेदारी पूरे सूबे की है। मैंने जो है वो इस असम्बली के फोरम पे भी बात की, और अच्छी बात यह है कि हम पिछले साल भी एक कमेटी की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड, जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक, हेस्को, सेप्को के चीफ को बुलाया जाता है, उनसे बात पुछ की जाती है। 2 जून को जो है वो दोबारा मीटिंग रखी गई है, और मैं बड़ा होपफुल हूँ इसमें, चूँकि ख़ुद स्पीकर ने ख़ुद जो है वो इंटरेस्ट शो किया है। स्पीकर साहब ख़ुद बैठेंगे। वज़ीर दाखिला से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वज़ीर दाखिला भी वहाँ पे बैठे, क्योंकि अगर मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जिस इलाके में अगर लोड शेडिंग जो इनका शेड्यूल है उससे हटके हो रही है, तो उस इलाके के तो जनरल मैनेजर के खिलाफ FIR कटनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब लोगों का जो है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करता जा रहा है। लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। उसके लिए वो देखते हैं अवामी नुमाइंदों की तरफ, हुकूमतों की तरफ। अब अगर अवामी नुमाइंदे और हुकूमतें भी अगर उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त नहीं रखेंगे, तो लोगों में एजिटेशन शुरू होगी, और वो एजिटेशन किसी तौर भी उस एजिटेशन का जो है ना वो ना सूबा मुताम्मिल हो सकता है, ना ये शहर मुताम्मिल हो सकता है। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची की सड़कों पर आए रोज़ जो शहरी हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं कि लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। कि इलेक्ट्रिक तो लोड शेडिंग करता ही था, मगर अब सुई गैस की जानिब से भी गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। 9 बजे का तो ऑफिशियली तौर पर उन्होंने कहा है, मगर उसके अलावा भी चली जाती है। लोग परेशान हैं। अब वो उनकी जो उम्मीदें हैं, जो उनकी नज़रें हैं, वो नुमाइंदों पर हैं, अपने मुंतखब करदा लोगों पर हैं जिन्होंने उनसे वोट लिए हैं। अभी हम लियाकताबाद से होकर आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वोट लेने के बाद हमारे नुमाइंदे गायब हैं। आप ये बताएं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो MPAs हैं वो आपकी पार्टी से मुंतखब किए गए हैं, तो आप लोगों ने उनकी जानिब से जो है वो फ़ंड्स आप लोगों ने उन्हें दिलवाए हैं या नहीं दिलवाए हैं, और उनके लिए क्या किरदार किया गया है? देखें, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि MPA का काम नहीं होता ये सारे काम करना, हुकूमत का काम होता है। हुकूमत सिंध की तरजीहात में शायद ये शहर शामिल नहीं है। आपने जहाँ तक गैस की बात की, देखें गैस का इशू ये है कि नेचुरली एक हमारे पास रिसोर्स मौजूद था, डिप्लीट होती जा रही है, कम होती जा रही है। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि हम सबसे, ये सूबा जो है ये सबसे ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करके देता है, तो एक ज़्यादती वफाक हमारे साथ ये करता है कि तरजीहात में सबसे ज़्यादा पहले हमारी नीड पूरी होंगी और उसके बाद किसी और सूबे को जो है वो गैस दी जाएगी। बदकिस्मती के साथ वफाक जो है इस सूबे के हक तलफी करता है। जितना प्रोपोर्शन इस सूबे को गैस की मद में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उसी वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है। एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप सब गवाह हैं, हम सब गवाह हैं इस शहर में जो रहते हैं, कि ये कोई 15-20 साल 25 साल पुराना डला हुआ है। उसमें जो है वो लीकेजेस मौजूद हैं, उसमें जो है वो कहीं गैस का कनेक्शन टूट जाता है। कि SSGC एज़ आ इदारा मुख्तलिफ़ इलाकों में रीहैब का काम कर रहा है। 5 टाउन्स में उन्होंने पिछले साल किया था रीहैब का काम।
اس فسکل ایئر میں بھی 5 ٹاؤنز کا کام کر رہا ہے، تو لگ بھگ کوئی 60% کراچی جو ہے اس کی ریہیب کا کام ہو جائے گا. تو پھر یہ شکایت کہ جس میں وہ اپنا ٹائم بتاتے ہیں کہ جی 9 بجے اور 10 بجے کے بعد گیس نہیں آئے گی، تو کچھ علاقوں میں تو دن کے اوقات میں بھی نہیں آ رہی تھی، تو یہ والی شکایت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اگلی سردیوں سے پہلے. تو میں بڑا پر امید ہوں SSGC جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے، بٹ یقینی طور پہ بالعموم میں خود چونکہ کچی آبادی کا رہنے والا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ دن کے اوقات میں بھی گیس چلی جاتی ہے، جو ہماری خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو SSGC اس معاملے میں کم از کم مجھے اس بات کی امید ہے کہ بہت سارے ہمارے ایشوز جو خاص کر کراچی سے ریلیٹڈ ہے، کہ جس میں انفراسٹرکچر خراب ہونے کی وجہ سے، پرانا ہونے کی وجہ سے گیس نہیں پہنچتی تھی ٹیل اینڈ پہ، وہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اگلی سردیوں سے پہلے. آپ نے کہا کہ نمائندوں کے فنڈز کا جو کام ہے وہ حکومت کا کام ہے، سندھ گورنمنٹ کا کام ہے، سندھ گورنمنٹ کی جانب سے. اگر دیکھا جائے تو سندھ گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ ایک طرف، مگر اگر ہم میئر شپ کی بات کریں یا کریں تو سب سے زیادہ رول جو ہے وہ کراچی پر آپ کی پارٹی نے کیا ہے، آپ کے لوگوں نے کیا ہے. تو جو زیادہ تر لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ آپ لوگوں سے وابستہ ہیں، آپ پر اسٹینڈ کرتی ہیں، وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور وہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے نمائندے ہمیں نظر نہیں آ رہے. کم از کم جو ہمارے نمائندے ووٹ لینے کے لیے ان کے دروازوں پر جاتے ہیں، وہ داد رسی کے لیے بھی تو جا سکتے ہیں نا. ان کے لیے کیا لاہے عمل ہونا چاہیے، اور ان شہریوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ان کے مسائل دور کرنے کے لیے، لگ بھگ تقریباً 4 کروڑ آبادی کا یہ شہر ہے، ان کے مسائل تو دور ہونے چاہیے نا. دیکھیں، یہ جو آپ نے کراچی کا نوحہ پڑھا ہے، میں اس سے ایگری کروں گا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لوگوں کی نگاہیں، چونکہ ہم منتخب نمائندے، تو ہم سے سوال ہوتا ہے. ہم اپنے علاقوں میں جب جا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ ہم سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. فرسٹ ایئر گورنمنٹ، سیکنڈ ایئر گورنمنٹ، تھرڈ ایئر گورنمنٹ، ہم سیکنڈ اور تھرڈ ایئر گورنمنٹ میں جو کراچی کے جتنے مسائل ہیں نا، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، جو پانی کا نہ ملنا، یہ وہ سارے مسئلے ہیں جو ایک مقامی حکومتوں نے کرنے کے ہوتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ MQM جو ہے وہ بنیاد پر کہ ایک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے، ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. جی اعلیٰ میئر موجود ہے جناب، اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، وہ کیوں نہیں کر رہا یہ کام؟ یہ تو میرا سوال ہے. MQM نے ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے اور شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو ایشوز بتا سکتا ہوں کہ آج اگر کے الیکٹرک کے CEO کو سال میں 4 بار جو ہے وہ اسمبلی بلا رہی ہے، تو اس کا بھی کریڈٹ جو ہے MQM کو جاتا ہے کہ ان سے کم از کم سوالات تو کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تو انٹچیبلز ہیں، ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا. MQM نے یہ میک شیور کیا کہ وہ لوگوں کی بات جو ہے ان کے جو افسران ہیں ان تک پہنچائے، پہلی بات. اور رہی بات اربن سینٹرز کے جتنے بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ پانی کا ہے، چاہے وہ سیوریج کا ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے، دسیوں ہماری کال اٹینشنز موجود ہے. اگر اس اسمبلی کا بزنس چل رہا ہے 1 سالوں میں، اس کا ڈیٹا نکالیں. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے ہر ایشو کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، اس پہ ہم سمبولک احتجاج کرتے ہیں. زیادہ احتجاج کی ضرورت پڑتی ہے، ہم وہ بھی کرتے ہیں، مگر بدقسمتی ہے، سیڈ سٹوری یہ ہے، سیڈ اینڈ یہ ہے کہ حکومت کے کانوں پہ جو نہیں رنگ رہی ہے. یہ ایک سب سے انفارچونیٹ بات. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کیونکہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اب ایک حکمت عملی جو ہے وہ مکمل طور پر تیار کرنی چاہیے، تاکہ جو روشنیوں کا شہر کراچی ہے یہ تاریکی میں نہ ڈوبے، اس کی روشنیاں جو ہیں وہ بحال رہیں. اب جو ہے وہ کراچی کی جو عوام ہے وہ صرف اس انتظار میں کہ کوئی نمائندہ ان کی آواز کو بلند کرے اور ان کے تمام مسائل کو دور کرے. تو آپ یہ بتائیں کہ الیکٹرک کا یہ جو مسئلہ ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ کب تک حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اسمبلی میں آواز بلند کر سکتے ہیں، اور باقی جو کام ہے وہ حکومت کا ہے. کیونکہ کے الیکٹرک نے جو اس شدید گرمی میں جو انہوں نے دہشت گردی ایک مچا رکھی ہے، جو ایک گنڈا گردی مچا رکھی ہے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی، عوام پریشان ہے. ابھی میں مریضوں کا حال دیکھ کر آ رہی ہوں، بہت برا حال ہے مریضوں کا گھروں میں. تو ان کے لیے کوئی ایک رول یا کوئی سجیشن جو آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں، بہت آسان سی بات ہے، نیتیں ٹھیک ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہاں نیتوں کا نا جو اس میں جو ہے وہ خرابی موجود ہے، پہلی بات. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جتنے ایشوز ہیں نا اس کو ٹیک اپ کرنے کی ذمہ داری یقینی طور پہ متحدہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اربن سینٹرز کی جو ہے وہ واحد نمائندہ جماعت ہے جو ان سارے ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے. فرسٹ ایئر کے طلباء و طالبات کے زیادتی سے لے کے ان کے کمپنسیشن تک ہم ہی نے آواز اٹھائی. میں خود ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن میں نے اس کو ٹیک اپ کیا، ایشو کو حل تک لے کے سولوشن اورینٹڈ بات کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی صرف لفاظی کی حد تک بات نہیں ہو رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا لائے عمل بنایا جائے. دیکھیں، رات کے اوقات میں کسی طور
اور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے لوڈ شیڈنگ. بالکل اس میں کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ایک مزدور جو 40,000 50,000 30,000 کی نوکری کر رہا ہے, پورا دن جو ہے وہ دھوپ میں سڑتا ہے, محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, وہ اگر گھر پہ رات کو آتا ہے تو اس کو اتنا تو رائٹ ہے کہ رات کے اوقات میں اس کو ہم سکون سے جو ہے وہ بالکل حکومت اس کو سونا تو میسر کر دے. وی آر آن اٹ, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور یقین مانیں, ریسٹ شو کہ ہم اس ایشو کو ایسے اسپیئر نہیں کریں گے. لوگوں کا جو مسئلہ ہے جینوئن مسئلہ ہے. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میں خود چونکہ کچھی آبادی کا رہنے والا ہوں, میرے خود گھر پہ جو ہے وہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے بھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایشو عوام فیس کر رہی ہے, یہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں, جو نمائندے ہوتے ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ یہ کیس ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے. ایم کیو ایم کے نمائندے انہی علاقوں میں رہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہے. وی آر آن اٹ, اینڈ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میرے ساتھ علی خورشیدی صاحب موجود تھے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ کراچی کی جو عوام کے مسائل ہیں وہ انہیں سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ان مسائل کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور آواز کو بلند کریں گے, تاکہ کہ الیکٹرک اور سوئی گیس کی جانب سے جو یہ گنڈا گردی جو ہے وہ پورے شہر میں مچا رکھی ہے, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو رات گئی کر دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے بچے بڑے سبھی جو ہے وہ اذیت میں مبتلا رہتے ہیں, اور بالخصوص وہ بچے جنہوں نے صبح اٹھ کر اسکول جانا ہوتا ہے, ان کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے, اور وہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیم پر جو ہے وہ مکمل توجہ نہیں دے پا رہے. ان تمام تر مسائل کو حل کریں گے اور کراچی جو شہر کی روشنیاں ہیں ان کو دوبارہ بحال کریں گے.